کو دکھا دیا. آپ کو اب وہ زندگی جس میں وہ زندہ ہونے جا رہا ہے بڑا قلعہ کا شعور، اس کا آپ کو شعور نہیں ہے، اس میں آپ اپنی زبان بند کر. دوسرا اختلاف کہاں ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور. یہ اختلاف دوسرا کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانا جائے یا نور مانا جائے. قرآن میں نور بھی کہا گیا اور قرآن میں بشر بھی کہا گیا، تو آپ بشر بھی مان لیں اور نور بھی مانیں. اگر نور مانیں گے تو کیسا نور مانیں گے، بشر مانیں گے تو کیسا بشر مانیں گے. یہ ہے عقیدہ. عقیدہ یہ ہے کہ آپ نور مانتے ہیں تو کیسا نور مانتے ہیں، اور بشر مانتے ہیں تو کیسا بشر مانتے ہیں. اگر کسی نے یہ لکھ دیا کہ وہ بشر ہیں ہم جیسے جیسے ہم بشر ہیں، نعوذ باللہ، اگر کسی نے لکھ دیا تو وہ اس کی اپنی پرسنل غلطی ہے، اس کی غلطی اس کے منہ میں ماری جائے گی. اور دیکھیں جب اختلاف ہوتا ہے کوئی غلطی کوئی بھی انسان کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے، اور اختلاف اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اپنی اپنی کتابیں لکھ کر اپنا اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں. کسی نے اگر کتاب میں کوئی اگر کسی نے بات لکھی تو وہ اس کی اپنی پرسنل غلطی ہے، کسی جماعت کی کسی فرقے کی غلطی نہیں ہے. اور جس کی پرسنل غلطی ہے قیامت والے دن اس کو حساب دینا. کسی نے اگر لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے بشر ہیں تو وہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس کی غلطی اس کے منہ پر ماری جائے گی. یہ میری غلطی ہے، کسی جماعت کی غلطی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہے کہ میرے جیسا بشر ہے تو وہ شاید میرے خیال سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نبوت کا انکار کر دیا. نبوت کا انکار کر دیا کیونکہ آپ تو نبی نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے اپنے جیسا بشر کہا تو نبی وہ تو نبی تھے، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ اور اس نے نبوت کا انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آدم کی اولاد، اور وہ خیر البشر ہے. نہ ہی ان سے پہلے اس دنیا میں کوئی ان سے اچھا انسان آیا، اور نہ ہی قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی انسان آتا. بشر ہونے میں یہ ہے عقیدہ کہ اگر بشر سمجھیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کی اولاد سمجھیں تو یہ سمجھیں کہ ان جیسا بشر، ان جیسا انسان نہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے پیدا کیا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی بشر کوئی انسان آنے والا. اگر بشر مانے تو ایسا بشر، اور اگر نور مانے تو ہدایت کا نور مانے. ہدایت اگر نور مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا نور مانے، کیونکہ ہدایت کی روشنی ہے. آپ ہدایت کا نور مانے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اگر بشر مانے تو ایسا بشر مانے کہ بشریت کا بھی انکار نہ کرے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ بشریت کے بارے میں بہت دلیلیں ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے جب ہم تحقیق کر رہے تھے، تحقیق کا زمانہ تھا کہ آخر ہم بھی تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول بشر ہیں یا نور ہے. تو کوئی بھی چیز تحقیق سے ملتی ہے. آپ کو حق تلاش کرنا ہے تو اس کی تحقیق کریں، گھر میں بیٹھ کر آپ کو حق نہیں مل جائے، اس کو تلاش کریں، اس میں دوڑیں. ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص نے کہا کہ بھائی ایک جگہ سے پانی بہ رہا ہے، ایک نے کہا کہ یہ پانی نہر میں سے آیا، دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ نل کا پانی ہے، تیسرے نے کہا بارش کا پانی ہے. انہوں نے کہا کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں. آخر دیکھیں یہ پانی کا ہے، وہاں پہنچے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نہر کا آیا ہے. اختلاف ختم ہو جائے گا. حق کو تلاش کریں، حقیقت کو دیکھیں، اختلاف ختم ہو جائے گا. کیوں آپس میں جھگڑتے ہیں، کیوں آپس میں لڑتے ہیں؟ مسلمان کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے. آپس میں لڑنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ آخر حقیقت کیا ہے، تلاش کریں. قرآن کا بھی علم حاصل ہو جائے گا، رسول اللہ کے فرمان کا بھی علم حاصل ہو جائے گا. تو تحقیق کرنے سے کوئی چیز ملتی ہے. ابھی لیکن دنیا داری میں آدمی کو اگر 2 روپے کا نیمبو لینا ہو تب وہ جا کر مارکیٹ میں اس کو ٹٹول کر دیکھتا ہے کہ اس میں رس ہے یا نہیں، کہیں اس کے 2 روپے برباد نہیں ہو جائے. لیکن جہاں جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے وہاں ہمارے مولوی جو کچھ کرتے آئے وہی ٹھیک ہے. ارے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مولوی، کوئی وہ جھوٹ بولیں گے، کوئی وہ غلط. 50 مثالیں دے گا، خود قدم آگے نہیں بڑھائے گا. نماز کے لیے مولوی ہے تو جب نماز کے لیے مولوی ہے تو پھر جنت میں بھی مولوی جائے گا، تم کھڑے جاؤ. اور کسی کی کہیں سنی بات کو دوسری جگہ بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی سنی ہوئی بات کو کوئی دوسری جگہ بیان کرتا پھر وہ سب سے بڑا جھوٹا بنا تحقیق کے. اس کو حق پتا نہیں ہے کہ حق کیا ہے. ادھر سے سنی ادھر سے. ہم بچپن میں چھوٹے سے تھے، ہم سنا کرتے تھے کس سے کہانیاں کہاوتیں، تو کہتے تھے بات میں برا بات، بیری کا کاٹا 7.5. بیری کے کاٹے کو
کسی نے کہہ دیا کہ 7.5 ہاتھ کا. کیسے کہا؟ ایک نے کہا کہ بیری کا کانٹا جو ہے اتنا بڑا. دوسرے کے پاس گیا بولا بیری کا کانٹا اتنا بڑا تم نے دیکھا؟ فلانا بتا رہا. اس نے کہا بیری کا کانٹا اتنا بڑا تم نے دیکھا؟ اس نے کہا اچھا کون بتا رہا تھا؟ فلانا بتا رہا تھا بیری کا کانٹا اتنا بڑا. وہ بڑھتے بڑھتے 7.5 ہاتھ کا ہو گیا. اس نے کہا آپ سے جھوٹ بولا, یہ 7.5 ہاتھ کا تو بیری کا کانٹا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا پتا کس نے کہا؟ فلانے کا. وہ ان کے پاس گیا, ان کے پاس گیا, ان کے پاس جو آدمی نے پہنچے وہ اتنا بڑا. تو یہ ہے ایک بات بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اور آدمی حق کو تلاش نہیں کرتا, نہیں جاتا ہے کہ حق کہاں ہے اور اس بات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو وہ بڑھتے بڑھتے تو ابھی تو وہ 7.5 ہاتھ گئی تھی, وہ 100 ہاتھ بھی جا سکتی. تو ایسے بات بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. جب ہم بشر اور نور کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس زمانے میں ہم نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول بشر ہیں یا نور ہے. تو پہلے بشریت کی تحقیق کری کہ دیکھیں بشریت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نہیں ہے. قرآن کی آیت پڑھی, اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. تم میں مجھے فرق یہ ہے یوحا الیہ, میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آ سکتی. تم بشر ہو, تم میری طرح ہو سکتے ہو لیکن تم نبی نہیں ہو سکتے. میں اللہ کا نبی ہوں. ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. پھر قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے, ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے, اور آپ کو اس آیت کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے تو پھر قرآن دیکھیں, پھر سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے کہا کہ یہاں تو کہا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے, دیکھیں اور بھی کہا ہے, کہیں کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. دوسری آیت آئی اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا, میرے رب کی ذات پاک ہے میں ایک بشر اور رسول کے علاوہ اور بھی کچھ ہوں. ایک بشر اور رسول کے علاوہ اور بھی کچھ ہوں. میں نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, کلیئر ہوتی جا رہی ہے بات. آگے بڑھے دیکھیں اور کہیں ہو, تیسری جگہ کہیں دیکھیں پھر ایک آیت آئی قرآن کی, اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى, کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے کون سی وجہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے جبکہ ہدایت واضح ہو چکی تھی. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى, کون سی چیز تھی جو لوگوں کو ایمان لانے سے روکے ہوئے تھی جب ہدایت واضح ہو گئی. الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا, وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا تھا. مانے هذا رسول ابو الطعام ويمشي بالاسواق, یہ کیسا رسول ہے, یہ تو کھانا کھاتا ہے اور مارکیٹوں میں گھومتا پھرتا ہے, ایک بشر تو رسول نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ایک بشر رسول نہیں ہو سکتا. اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی بات کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون, اگر اس زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے, لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو ہم اس دنیا پر اگر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم اس بات پر اطمینان کر لیتے, ہم کو سکون ہوتا اور ہم اس دنیا میں رسول بھی فرشتے کو ہی بنا کرتے. اگر فرشتے سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ آ رہی, لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون, اگر اس زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو ہم آسمان سے رسول بھی فرشتے کو ہی بنا کر بھیجتے. کون چلتا پھرتا ہے, اس سے بھی واضح اور کیا ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ کے رسول بشر ہیں اور ایسے بشر ہیں کہ وہ خیر البشر ہیں, ان سے اچھا کوئی بشر نہیں ہے. اب آتا ہے نور کا مطلب. ہم نے دیکھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا